السلام علیکم عزیز طلبہ، گورنمنٹ کالج کی جانب سے آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے سال دوم کی پہلی غزل، یعنی کہ خواجہ میر درد کی جو پہلی غزل شامل نصاب ہے، آج ہم اس کی تشریح کریں گے۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم خواجہ میر درد کی غزل میں جو استعمال ہونے والے مشکل الفاظ ہیں ان کے بارے میں بھی جانیں گے، اس کا مفہوم جانیں گے اور پھر اس کی تشریح بھی کریں گے۔ تو آئیے اپنے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو جو سب سے پہلے جب ہم کوئی بھی غزل کی تشریح کرنا چاہیں تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس کے شاعر کا تعارف بھی جانتے ہوں، کیونکہ شاعری کے اندر شاعر کی زندگی کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ تو خواجہ میر درد جو ہیں وہ 1719 میں دلی میں پیدا ہوئے، اور خواجہ صاحب جو ہیں یعنی کہ خواجہ میر درد وہ عملی طور پر صوفی ہیں اور صوفیاء کے خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ تو یہی چیز جو ہے وہ ان کی ہمیں شاعری میں بھی نظر آتی ہے، یعنی کہ خواجہ میر درد کی شاعری کے اندر ہمیں تصوف کا رنگ غالب نظر آتا ہے۔ تو کیونکہ وہ عملی طور پر بھی صوفی ہیں تو ان کا یہ مزاج جو ہے وہ ان کی شاعری کا بھی حصہ بن گیا ہے۔ تو جب ہم ان کی شاعری پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی شاعری میں سوز بھی ہے اور روانی بھی، اور چھوٹی چھوٹی بحروں میں وہ اشعار کہتے ہیں، اور ان کی زبان جو ہے وہ نہایت ہی سہل اور آسان ہے۔ اور خواجہ میر درد کے مزاج کی ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ کہ خواجہ میر درد کے دور کے اندر تمام شعراء جو تھے وہ کسی نہ کسی بادشاہ یا نواب کے دربار سے جڑے ہوئے تھے، لیکن خواجہ میر درد جو ہیں وہ اپنی پوری زندگی کسی بھی بادشاہ یا نواب کے دربار سے نہیں جڑے، بلکہ وہ اپنے سلسلے کی خدمت کرتے رہے اور اپنی خانقاہ میں ہی رہے۔ تو خواجہ میر درد کا انتقال جو ہے وہ 1785 میں ہوا۔ تو اب ہم جو ہے وہ غزل کا آغاز کرتے ہیں باقاعدہ۔ تو پہلا شعر جو ہے کہ کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، جان سے اپنی جو کوئی کے گزر جاتے ہیں۔ تو پہلے ہم اس کا مفہوم دیکھتے ہیں کہ مقصد زندگی کو زندگی سے زیادہ عزیز کرنا ہی عظمت انسانی ہے۔ عظیم کارنامے وہی لوگ سر انجام دیتے ہیں جو اپنی جان پر کھیلنا جانتے ہیں۔ تو خواجہ میر درد اس شعر کے اندر بنیادی طور پر بلند حوصلہ اور بلند ہمت لوگوں کی بات کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا کے اندر اگر آپ نے کوئی عظیم کام کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنی جان پر کھیلنا آنا چاہیے، یعنی کہ وہ لوگ جو کہ اپنے مقصد کو اپنی زندگی سے بھی زیادہ عزیز تر رکھتے ہیں وہی اس دنیا کے اندر کوئی عظیم کارنامہ سر انجام دے سکتے ہیں۔ اور اس شعر کے اندر جو مرد کا ایک لفظ استعمال ہوا ہے تو اس سے مراد راہ سلوک کے اندر چلنے والا وہ شخص جو کہ اپنے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے راستے کے اندر آنے والی مشکلات اور جو بھی پریشانیاں ہوتی ہیں ان کا مقابلہ کرنے والا جو شخص ہوتا ہے وہ مرد کہلاتا ہے۔ تو خواجہ میر درد جو ہیں وہ اس شعر کے اندر انہی لوگوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہی لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں جو کہ اپنی راہ کے اندر آنے والی تمام تر مشکلات کا مقابلہ ڈٹ کر کرتے ہیں اور حق کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ تو اس شعر کے اندر شاعر جو ہے وہ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر کوئی اس دنیا میں بڑا کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر اس کو اپنی جان بھی دینی پڑے
تو وہ اس سے گریز نہ کرے۔ یعنی کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ ہمت ہے، یہ وہ حوصلہ ہے جو بدر کے میدان کے اندر 313 کو 1000 سے لڑا دیتا ہے اور وہ 313 اس میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہمت ہے، یہ وہی حوصلہ ہے جو کہ کوئی بھی عظیم کارنامہ سر انجام دینے کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ تو شاعر دراصل اس شعر کے اندر ان لوگوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو کہ اپنے مقصد کو اپنی زندگی سے بھی عزیز رکھتے ہیں، وہی اس دنیا میں عظیم کام کر سکتے ہیں۔ تو حوالے کے اشعار کے اندر ہم دیکھیں تو خود بخود ٹوٹ کے گرتی نہیں زنجیر کبھی، بدلی جاتی ہے بدلتی نہیں تقدیر کبھی۔ تو یہ پہلے شعر کے اندر جو ہے وہ ایک ٹائپنگ میں غلطی آ گئی ہے، تو زنجیر کبھی کبھی جو ہے وہ زنجیر کے ساتھ ہے، یعنی کہ خود بخود ٹوٹ کے گرتی نہیں زنجیر کبھی، بدلی جاتی ہے بدلتی نہیں تقدیر کبھی۔ اور دوسرا شعر دیکھیں کہ کھیل کوئی نہ عمر بھر کھیلے، ہم جو کھیلے تو جان پر کھیلے، یعنی کہ عظیم مقصد حاصل کرنے کے لیے انسان کو قربانی بھی عظیم ہی دینی پڑتی ہے۔ تو اب ہم اپنے دوسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں کہ موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ تو مشکل الفاظ کے معنی کہ مرنے سے آگے یعنی کہ مرنے سے پہلے۔ تو تشریح کرنے سے پہلے ہم اس کا مفہوم دیکھتے ہیں کہ فقر اختیار کرنے والے پہلے ہی راہ فنا پر ہوتے ہیں، موت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یعنی کہ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں تو فقر سے مراد یہاں پر درویشی ہے۔ تو درویشی کا تقاضا جو ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان اس دنیا سے اپنا رشتہ ناتا توڑ کے اپنے اللہ سے رشتہ جوڑ لے۔ اور درویش وہ ہوتا ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی لذتوں اور آسائشوں سے بے نیاز ہوتا ہے۔ اس لیے خواجہ میر درد جو ہیں وہ فقیروں اور درویشوں کی اسی بنیادی خصوصیت کا اس شعر کے اندر ذکر کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اے موت، تجھے ان فقیروں اور درویشوں کے پاس وہ سامان عشرت نہیں ملے گا جو دنیا داروں کا خاصہ ہے۔ تو یعنی کہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر اس دنیا کی کوئی بھی خواہش نہیں ہوتی، وہ اس دنیا کی تمام تر آسائشوں اور لذتوں سے کنارہ کش ہو کر اپنے رب کی یاد میں محو ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے انہیں نہ جینے کا غم ہوتا ہے اور نہ مرنے کا غم ہوتا ہے۔ تو یہی بات ہے کہ ان کے لیے موت جو ہے، یعنی کہ جب ان کو موت آئے گی تو وہ ایک رسم دنیا ہوگی ان کے لیے، یعنی کہ وہ موت جو ہے وہ ان کے لیے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی، کیونکہ ان کے دل کے اندر نہ جینے کی خواہش ہوتی ہے اور نہ مرنے کا غم ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر شاعر جو ہیں وہ اسی بات طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ مرنے سے پہلے ہی راہ فنا اختیار کر چکے ہوتے ہیں، اس لیے موت جو ہے وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تو آئیے اب حوالے کے اشعار دیکھتے ہیں کہ جینے کا نہ اندوہ نہ مرنے کا ذرا غم، یکساں ہے انہیں زندگی اور موت کا عالم۔ تو یہاں پر شاعر بھی اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اور دوسرا شعر دیکھتے ہیں کہ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ تو ایک اور شعر ہے، یہ بڑا شاندار شعر ہے کہ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ یعنی کہ یہ لوگ اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو جاتے ہیں، مگر یہ ان کی موت نہیں ہوتی بلکہ وہ اپنی ابدی زندگی کی طرف سفر اختیار کر جاتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ دید و دید جو ہو جائے غنیمت سمجھو، جوں شرر ورنہ ہم اہل نظر جاتے ہیں۔ تو اب ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں پہلے کہ دید و دید یعنی کہ میل ملاقات، غنیمت یعنی کہ خوش قسمتی، جوں یعنی کہ مانند یا مثل،
اور شرر یعنی کہ چنگاری۔ تو اس شعر کی تشریح سے پہلے ہم مفہوم دیکھتے ہیں کہ اے اہل نظر دوستوں، اس مختصر سی ملاقات کو خوش قسمتی سمجھو، ورنہ ہم ایک چنگاری کی طرح ہیں جو کسی بھی لمحے بجھ سکتی ہے۔ تو اس شعر کے اندر شاعر جو ہے وہ اپنی زندگی کو چنگاری سے تشبیہ دے رہے ہیں، شرر سے، یعنی کہ جس طریقے سے ایک شرر کی زندگی، ایک چنگاری کی زندگی غیر یقینی اور مختصر سی ہوتی ہے، یعنی کہ ایک چنگاری کسی بھی لمحے جل سکتی ہے اور بہت ہی قلیل مدت میں، یعنی کہ بہت ہی تھوڑے سے عرصے میں پھر سے راکھ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک انسان کی زندگی ہے جو کہ چنگاری کی طرح نہایت ہی مختصر اور غیر یقینی ہے، یعنی کہ انسان کی موت کبھی بھی کسی بھی وقت اس کو آ کے دبوچ سکتی ہے۔ تو اس شعر کے اندر شاعر جو ہے وہ ایک تو یہ حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ ہر ذی روح کو جو ہے وہ موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے اور اپنی ابدی زندگی کی طرف سفر اختیار کرنا ہے، اور کسی بھی انسان کو اپنی زندگی کا پتہ نہیں ہوتا کہ کب اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اسی حوالے سے ایک بشیر بدر صاحب کا ایک بہت ہی اچھا شعر یاد آ گیا کہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے انسان کی زندگی کی حقیقت یہی ہے کہ یہ چنگاری کی طرح نہایت ہی مختصر مدت میں ختم ہو جاتی ہے، مٹ جاتی ہے۔ اس لیے یہاں پر شاعر جو ہے وہ اپنے دوستوں یعنی کہ اہل نظر دوست جو ہیں اس کے، یعنی کہ صاحب بصیرت جو ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ملاقات کا وقت ہے اور جو یہ ہماری ملاقات ہے، اسے ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے، خوش قسمتی سمجھنا چاہیے کہ ہماری یہ ملاقات ہو گئی، ورنہ یہ زندگی جو ہے وہ نہایت ہی مختصر ہے اور کبھی بھی کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے، جس کا کسی انسان کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے شاعر اپنی اس ملاقات کو، اپنے اس دوستوں سے جو ملاقات ہے اس کو جو ہے وہ غنیمت سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ملاقات جو ہے یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ ہماری ملاقات ہو گئی، ورنہ تو ہماری زندگی جو ہے وہ ایک چنگاری سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ تو اب ہم حوالے کے اشعار دیکھتے ہیں کہ کوئی دم کا مہماں ہوں اے اہل محفل، کوئی دم کا مہماں ہوں اے اہل محفل، چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں۔ اور دوسرا شعر دیکھیں کہ غنیمت ہے یہ دید و دیدیں یاراں، جہاں آنکھ مند گئی نہ میں ہوں نہ تو ہے۔ تو ایک اور جو شعر ہے اس کو دیکھتے ہیں، نہایت ہی سہل سا، بہت ہی رواں دواں سا ایک شعر ہے کہ آدمی بلبلا ہے پانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا۔ تو اب ہم اپنے اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں کہ بے ہنر دشمنی اہل ہنر سے آ کر، بے ہنر دشمنی اہل ہنر سے آ کر، منہ پر چڑھتے تو ہیں پر دل سے اتر جاتے ہیں۔ تو پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں کہ منہ پر چڑھنا یعنی کہ مقابلہ کرنا، سامنے آنا، اور جی سے اترنا یعنی کہ نظروں سے گر جانا۔ تو تشریح سے پہلے ہم اس کا مفہوم دیکھتے ہیں کہ بے ہنر جو ہیں وہ اہل ہنر سے دشمنی اختیار کر کے خود ہی ذلیل و خوار ہوتے ہیں، یعنی کہ اس شعر کے اندر شاعر جو ہے وہ ایک جو بے ہنر لوگ ہیں ان کا ایک رویہ، ان کی فطرت بیان کر رہا ہے کہ بے ہنر جو ہیں وہ ہمیشہ سے اہل ہنر سے حسد کرتے ہیں اور انہیں ان کی مخالفت مقصود ہوتی ہے، وہ جا بجا ان کی توہین کرتے ہیں، بے ادبی اور گستاخی ان کا شعار ہوتا ہے، مگر اس کا نتیجہ خود ان کے حق میں برا ہوتا ہے۔ یعنی کہ یہ لوگ جو ہیں وہ
اہل ہنر کی برائی کرتے ہیں، ان سے حسد کرتے ہیں، مگر ان کا یہ حسد جو ہے وہ ان کے لیے ہی برا ہوتا ہے. ان کی یہ جو برائی ہے، جو دوسروں کے سامنے وہ اہل ہنر کی برائی کرتے ہیں، وہ ان کے حق میں ہی بری ہوتی ہے. یہ برائی جو ہے ان کو لوگوں کی نظر میں گرا دیتی ہے. یہ لوگ جو بے ہنر ہوتے ہیں وہ جلد ہی لوگوں کی نظروں سے گر جاتے ہیں، اور یہ ان کی اپنی حرکتوں کا نتیجہ ہوتا ہے. جہاں تک اہل ہنر کا تعلق ہے، وہ لوگ تو ان کو اچھی طرح جانتے اور پہچانتے ہیں. یعنی کہ اہل ہنر جو ہوتے ہیں وہ بے ہنر کو اچھے طریقے سے سمجھتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں، مگر جب دوسرے لوگ ان کی گستاخیوں اور گری ہوئی حرکتوں کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی ان سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں. یعنی کہ اہل ہنر جو ہیں وہ کبھی بھی بے ہنر شخص کو جو ہے وہ برا نہیں کہے گا، کسی کے سامنے ان کی برائی نہیں کرے گا. لیکن یہ لوگ بے ہنر لوگ خود ہی اپنی حرکتوں کی وجہ سے دوسرے لوگوں کے سامنے گر جاتے ہیں. یعنی کہ جب بے ہنر لوگ دوسرے لوگوں کے سامنے اہل ہنر کی برائی کرتے ہیں یا ان کے بارے میں جو ہے وہ غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، تو دوسرے لوگ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ اس شخص کو کچھ نہیں آتا، یہ بس بے وجہ ان کی برائیاں کر رہا ہے، ان کی غیبت کر رہا ہے. تو دوسرے لوگ بھی ان سے جلد ہی نفرت کرنے لگ جاتے ہیں. تو مختصر یہ ہے کہ بے ہنر جو ہے وہ ہمیشہ سے، یعنی کہ شروع سے ہی اہل ہنر سے جلتے رہے ہیں. اور بے ہنر لوگوں کو ایک مرض ہوتا ہے، اور وہ مرض ہے حسد کا. یہ لوگ ہمیشہ سے اہل ہنر سے حسد کرتے ہیں. وہ خود کو نہیں دیکھتے بلکہ دوسروں کی عظمت سے حسد کرتے ہیں. یعنی یہ ان کو ایک قلبی عارضہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو نہیں دیکھنا، اپنے آپ کو بہتر نہیں بنانا، بلکہ انہوں نے کیا کرنا ہے کہ دوسروں کی ٹانگوں کو کھینچنا ہے، جو ان سے اوپر ہیں، جو واقعی اہل ہنر ہیں اور کسی مقام پر اپنی محنت کی وجہ سے پہنچے ہیں، اپنے ہنر کی وجہ سے پہنچے ہیں. یہ لوگ ان سے حسد کرتے ہیں اور ان کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کو کسی طریقے سے نیچے لے کر آئیں. لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کی اس طرح کی حرکتوں سے وہ خود ہی ذلیل اور رسوا ہوں گے. یعنی کہ ایک عام سی بات ہے کہ یہ ایک فطری امر ہے کہ پستیاں ہمیشہ بلندیوں کو گھورا کرتی ہیں، جبکہ بلندیاں جو ہوتی ہیں وہ ایسی باتوں سے بے نیاز ہوتی ہیں. اور اس حوالے سے اب ہم حوالے کے اشعار دیکھتے ہیں کہ کرتے ہیں تہی مغز ثنا آپ اپنی، کرتے ہیں تہی مغز ثنا آپ اپنی، جو ظرف کے خالی ہو صدا دیتا ہے. تو ایک اور دوسرا شعر دیکھتے ہیں کہ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. تو اب ہم اپنے اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں کہ ہم کسی راہ سے واقف نہیں جوں نور نظر، ہم کسی راہ سے واقف نہیں جوں نور نظر، رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں، رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں. تو مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں کہ نور نظر یعنی یہ آنکھ کی روشنی. اب ہم اس کا مفہوم دیکھتے ہیں کہ خدا کی توفیق اور رہنمائی کے بغیر انسان اس کائنات میں کچھ نہیں کر سکتا. تو خواجہ میر درد جو ہیں وہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں ایک نہایت ہی شاندار موضوع انہوں نے بیان کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے بلبوتے کے اوپر کچھ نہیں کر سکتا. یعنی کہ انسان اگر یہ سمجھے کہ کوئی مقام اس نے جو ہے وہ خود حاصل کیا ہے، بغیر کسی مدد کے حاصل کیا، بغیر کسی توفیق کے حاصل کیا ہے، تو وہ انسان غلط سمجھتا ہے. بلکہ انسان کو اگر خدا یعنی کہ اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے اور اس کی رہنمائی نہ کرے تب تک انسان وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا. کہ یہاں پر اس شعر کے اندر اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کو شاعر نے جو ہے وہ نور نظر سے تشبیہ دی ہے کہ جس طریقے سے آنکھ کا نور انسان کو راستہ دکھاتا ہے اور چلتے ہوئے کو ٹھوکروں سے بچاتا ہے، اسی طرح اللہ کی توفیق، اس کی ہدایت اور کرم ہمارے شامل حال ہے.
یعنی کہ جس طریقے سے ہماری نظر جو ہوتی ہے وہ ہمیں بچاتی ہے ٹھوکروں سے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جو توفیق ہے وہ بھی انسان کو، بلکہ وہی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی انسان کی ہدایت کا باعث بنتی ہے۔ کوئی بھی انسان اپنے علم کی بنیاد کے اوپر جو ہے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ ہدایت جو ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے۔ جیسے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور ہم ان 5 نمازوں میں یہ پڑھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یعنی کہ وہ ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے کہ جو کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھانے والی ہے۔ تو شاعر اس شعر کے اندر اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ انسان کو اس دنیا میں ہدایت جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے بغیر انسان کسی بھی راستے پر نہیں چل سکتا اور نہ ہی کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو انسان ویسے بھی اس کو اپنے برے اور بھلے کی خبر نہیں ہوتی، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، یعنی کہ انسان جو ہے وہ اپنے برے اور بھلے کی تمیز بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کا کرم ہے کہ اس نے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، جنہوں نے ہمیں زندگی کے حقائق کا شعور بخشا، نیک و بد میں تمیز سکھائی اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے طریقے بتائے۔ اگر خدا کی ذات اپنے لطف و کرم سے ہماری رہنمائی کا اہتمام نہ کرتی تو ہم بھٹک جاتے، اگر وہ ہمیں نیکی کی توفیق اور اپنی محبت سے حصہ نہ دیتا تو ہم کبھی اس کا عرفان حاصل نہ کر سکتے۔ تو خواجہ میر درد اس شعر کے اندر اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس دنیا کے اندر انسان جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور وہ اس دنیا کے اندر کوئی مقام اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی توفیق نہ دے، اور جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی نہ کرے۔ تو انسان کو اس دنیا کے اندر جو کچھ ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے سبب ملتا ہے۔ تو اب ہم حوالے کے اشعار دیکھتے ہیں کہ جوں نور نظر تیرا تصور، جوں نور نظر تیرا تصور، تھا پیش نظر جدھر گئے ہم۔ ایک اور شعر ہے کہ ہووے نہ حول و قوت اگر تیری درمیاں، ہووے نہ حول و قوت اگر تیری درمیاں، جو ہم سے ہو سکے ہے سو ہم سے کبھو نہ ہو، سو ہم سے کبھو نہ ہو۔ تو آئیے اب ہم اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں کہ معلوم نہیں ساتھ سے اپنے شب و روز، معلوم نہیں ساتھ سے اپنے شب و روز، لوگ جاتے ہیں چلے سو یہ کدھر جاتے ہیں۔ تو آئیے پہلے اس کا مفہوم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھی دن رات ہم سے جدا ہو رہے ہیں لیکن معلوم نہیں کہ ان کی منزل کہاں ہے۔ تو اس شعر کے اندر شاعر جو ہے وہ حیرت کا اظہار کر رہا ہے کہ انسان جو ہمارے ساتھی ہیں وہ شب و روز یعنی کہ روزانہ ہی اس دنیا سے جا رہے ہیں، کوئی آ رہا ہے تو کوئی جا رہا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ کوئی آنے والا جو ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے اور جانے والا کدھر کو جا رہا ہے۔ یعنی کہ بطور مسلمان، شاعر خود صوفی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، تو ہم سب یہ جانتے تو ہیں کہ ایک نہ ایک دن وہ ایسا ہے کہ جس دن ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور موت کے بعد ہر انسان کی منزل جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر شاعر جو ہے وہ اس بات کے اوپر حیرت کر رہا ہے کہ آخر انسان جاتا کدھر ہے، یعنی کہ موت کیا ہے اور مرنے کے بعد لوگ کہاں جاتے ہیں۔ اور یہ بات جو ہے اس بات کے اوپر شاعر پریشانی کا اظہار کر رہا ہے اور حیرت زدہ ہو رہا ہے کہ آخر انسان جو شب و روز اتنی تعداد کے اندر اس دنیا میں آتے بھی ہیں اور اس دنیا سے جاتے بھی ہیں، لیکن کوئی اس راز کو سمجھ نہیں سکا آج تک کہ آخر یہ لوگ کدھر کو جاتے ہیں۔ یعنی کہ انسان کی موت جو ہوتی ہے وہ اس کی زندگی کی انقطاع نہیں ہوتی اس کی زندگی سے، بلکہ وہ انتقال ہوتا ہے، یعنی کہ انسان منتقل ہو جاتا ہے اگلی کسی دنیا میں،
اگلے کسی مقام پہ، تو شاعر جو ہے اس بارے میں کہہ رہا ہے کہ آخر وہ کون سی جگہ ہے کہ یہ جہاں یہ سارے لوگ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر شاعر جو ہے وہ اس شعر کے اندر جو ہے اپنی حیرت کا اظہار کر رہا ہے۔ تو اب ہم جو ہے وہ اس کے حوالے کے اشعار دیکھتے ہیں کہ کوئی اب تک نہ یہ سمجھا کہ انسان کہاں جاتا ہے آتا ہے کہاں سے، کہ کوئی آج تک اس راز کو نہیں پا سکا کہ آخر انسان آتا کہاں سے ہے اور جاتا کہاں پر ہے۔ تو بطور مسلمان ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ جانتے بھی ہیں کہ ہماری موت کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور وہاں پر ہمارے اعمال کی بنیاد پر ہماری ابدی زندگی کا فیصلہ کیا جائے گا کہ ہمیں دوزخ ملتی ہے یا ہمیں جنت ملتی ہے۔ یہ تو سب جانتے ہیں، مگر یہاں پر شاعر جو ہے وہ بنیادی طور پر اپنے تجسس کا اور اپنی حیرت کا اظہار کر رہا ہے کہ آخر یہ لوگ جاتے کدھر ہیں۔ تو اب دوسرا شعر دیکھتے ہیں کہ درد کچھ معلوم ہے کہ یہ لوگ سب کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے، موت بھی زندگی میں ڈوب گئی، یہ وہ دریا ہے جس کی تھا نہیں۔ تو اب ہم اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے، درد ہم اپنے عوض چھوڑے اثر جاتے ہیں۔ تو اس کا مفہوم پہلے دیکھتے ہیں کہ شاعر کے بقول ہم تو اس دنیا سے جا رہے ہیں مگر میری شاعری کا اثر قیامت تک قائم رہے گا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ اس غزل کا مقطع ہے، اور مقطع وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ تو اس کا مفہوم آپ نے جان ہی لیا ہے۔ تو یعنی کہ شاعر بنیادی طور پر اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں مگر میری شاعری کا اثر جو ہے وہ تا قیامت قائم رہے گا۔ تو شاعر نے اس میں شاعرانہ تعلی کا بھی استعمال کیا ہے، اس نے اپنے مضامین کی تعریف بھی کی ہے، اور جیسے کہ ہم جانتے بھی ہیں کہ عملی طور پر بھی خواجہ میر درد صوفی ہیں، اور اردو ادب کے اندر جو باقاعدہ صوفیانہ شاعری کا جو صحرا ہے وہ بھی خواجہ میر درد کے ہی سر پر ہے، اور خواجہ میر درد ہی پہلے وہ شاعر ہیں جنہوں نے باقاعدہ تصوف کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ تو اسی حوالے سے شاعر یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہم اس دنیا سے چلے بھی جائیں گے مگر ہمارا نام زندہ رہے گا۔ کیوں زندہ رہے گا؟ ہماری شاعری کی وجہ سے، اور اس شاعری میں جو ہم نے مضامین دیے ہیں وہ خیالات، وہ موضوعات ہمیشہ ہمارا نام زندہ رکھیں گے، وہ اثر جو ہے ہمارے شاعری کا وہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ اور ویسے بھی فنکار جو ہے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے مگر اس کا فن جو ہے وہ ہمیشہ اسے زندہ رکھتا ہے۔ تو شاعر نے اس شعر کے اندر اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور اب ہم حوالے کے اشعار دیکھتے ہیں کہ پڑھتے پھریں گے گلیوں میں ان ریختوں کو لوگ، مدت رہیں گی یاد یہ باتیں ہماریاں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، آج کی ہماری یہ جو غزل ہے یہ مکمل ہوئی، اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کی اگلی غزل پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔